وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر۔ یہ سورہ مائدہ کی آخری آیات ہیں جو آیت نمبر 111 سے شروع ہوئی ہیں اور 120 پر ختم ہوئی ہیں، اور انہی پر سورہ مائدہ تکمیل تک پہنچی۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ ان سے محشر میں سوال و جواب ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی کے کچھ واقعات اور پھر آخرت میں جو ان سے سوال ہوگا اس کی تفصیل ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا
جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا۔ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہی ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اللہ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیات کا مطلب تو ترجمے سے تقریباً واضح ہو جاتا ہے، لیکن چند خاص باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جہاں سے یہ آیات شروع ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اذ اوحیت الی الحواریین، جس کے میں دل میں بات ڈالنے کو وحی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ وحی دو قسم کی ہوتی ہے۔ وحی ہے جو انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین کے احکام بیان فرمانے کے لیے نازل کی جاتی ہے۔ وہ وحی حجت بھی ہوتی ہے اور ان کا تعلق دینی احکام سے ہوتا ہے، اور اس میں صرف یہ انبیاء ہی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی نبی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لیے بھی اس کے دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں تو اس کو بھی وحی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائیں، تو وہاں پر بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کے دل میں شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی، وہاں پر بھی وحی کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، اور انبیاء کرام علیہ والسلام کے اوپر جو وحی آتی ہے اس وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں جو بات ڈالتے ہیں وہ الفاظ اور معنی کے لحاظ سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ایسی وحی ہوتی ہے جو حجت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو حواریین کے لیے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، میں نے ان کے دل میں بات ڈالی، یہاں پر بھی وحی کا لفظ اسی معنی میں ہے جس کو دوسرے الفاظ میں الہام کہہ سکتے ہیں۔ الہام جو ہے وہ غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال سکتے ہیں۔ اور دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، انہوں نے جواب میں فوراً کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک مرتبہ حواریین نے، حواری صحابی کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، آپ کی اقتداء کرتے تھے
اور آپ کی بات کو مانتے تھے ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ خوان سے مراد دسترخوان، اور وہ دسترخوان سے مراد یہ ہے کہ جس میں کھانے کی چیزیں موجود ہوں۔ اب یہاں جو یہ کہا کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کو یہ شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنی حکمت کے مطابق یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قدرت تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ہے، لیکن وہی کام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے یہ خلاف تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیا معنی کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سے ایسے مطالبات کرنے کا حق نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کوئی خارق عادت، خلاف عادت کوئی چیز اس کو دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، کیونکہ معجزہ کو دیکھ کر ایمان لانا یہ ایمان سے پہلے کی بات ہے۔ جب ایمان مکمل ہو گیا تو اب اس کا کسی کا یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے یا اللہ میاں فلاں معجزہ دکھا دیجئے، یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس قسم کے مطالبات کرنا اچھا نہیں ہے اگر تم مومن ہو۔ تو حضرت حواریین نے جواب میں یہ دیا کہ نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم جو یہ درخواست کر رہے ہیں اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے، اب عین ممکن ہے کہ یہ سوال ایسے وقت میں کیا گیا ہو جبکہ وہ فقر و فاقہ کی حالت سے گزر رہے ہوں، تو اس لیے طبعی طور پر کھانے کی تلاش ہوتی ہے، لیکن اصل بات آگے کہی وہ تطمئن قلوبنا، کہ ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں۔ یعنی ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن ایک تو ایمان لانا ہے کسی یقینی بات پر، اور دوسرا اس ایمان کے اوپر مکمل دل کا مطمئن ہو جانا کہ اس کے بعد کسی ادنا وسوسے کی بھی ضرورت نہ رہے، وسوسے کا بھی امکان نہ رہے، جس کو اطمینان کہتے ہیں یا جس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک شخص ایمان کے باوجود اس قسم کے عین الیقین کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مومن کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ لیطمئن قلبی، میں آپ سے جو یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں مجھے دکھائیے۔ تو یہ سوال معاذ اللہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن اطمینان کی وجہ سے تھا کہ اطمینان قلب حاصل کرنا مقصود تھا۔ تو یہاں پر بھی حضرات حواریین نے یہ بات واضح کی کہ ہمیں کوئی شک تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دیکھ کر ہوا تھا۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں یقین کے ساتھ پتہ چل جائے کہ آپ نے سچ بات کہی تھی۔ یعنی یقین تو اب بھی ہے، لیکن وہ یقین ایسا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اگر ہم آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے تو عین الیقین ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور عین الیقین کے ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بالکل سچ تھا اور صحیح تھا، اور پھر ہم بنکون علیہا من الشاہدین، اور پھر ہم اس پر گواہ بھی بنیں گے۔ ان کی اس درخواست کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دی، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ ایک تو خوشی کا ذریعہ ہو ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ عید کا لفظ خوشی کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو
اللہ तबारक व तआला से दुआ की, वआयतम मिनक, और एक तरफ तो हमारे लिए खुशी का सामान हो, दूसरे आपकी तरफ से एक मौजज़ा हो, एक निशानी हो, जिससे ये लोग ऐनुल यकीन हासिल कर लें। वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और हमें रिज़्क़ भी अता फरमाइए, आप बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के जवाब में फरमाया, क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, कि बेशक तुम पर वो खान उतार दूंगा। फमन यकफुर बादु मिनकुम, अब उसके बाद भी अगर कोई तुम में से कोई शख्स कुफ्र करेगा, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा जो दुनिया के जहान के किसी भी शख्स को नहीं दूंगा। ये इसलिए कि अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि अगर कोई कौम या कोई शख्स किसी मौजज़े का मुतालबा करे और उसके मुतालबे पर वो मौजज़ा अता कर दिया जाए, फिर भी वो ना माने, तो फिर अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि उस पर अजाब नाजिल होता है। जैसे पिछली उम्मतों में आद और समूद वगैरह, इन सब कौमों का यही मामला हुआ कि उन्होंने मुँह मांगे मुतालबात पेश किए, मुँह मांगे मौजज़े मांगे, और जब वो दिखा दिए गए तो वो पीछे हट गए और कुफ्र इख्तियार कर लिया, तो उनको हलाक किया गया। तो ये आपने वईद, अल्लाह ताला ने वईद बता दी कि देखो ये मैं दिखा तो दूंगा, उसके बाद भी अगर किसी ने कुफ्र किया तो मैं उसको सख्त सज़ा दूंगा। अब यहाँ कुरान करीम में बज़ाहिर ये मज़कूर नहीं है कि ये जो दुआ की गई थी आसमान से खान उतारने की, इस पर अमल हुआ या नहीं। बाज़ हज़रात कहते हैं जब हवारियीन ने इस सख्त तंबीह सुनी कि भाई इसके बाद अगर कोई शख्स कुफ्र का इर्तिकाब करेगा या नाशुक्री करेगा तो मैं उसका सख्त अज़ाब दूंगा, तो वो अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो गए थे। लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन का कहना यह है कि ये खान उतारा गया था, ये खाना फराहम किया गया था आसमान से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और उसमें ये भी बाज़ रिवायात से मालूम होता है, और ये रिवायत जामे तिरमिज़ी में है, हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है कि यह मायदा आसमान से नाजिल हुआ, उसमें रोटी और गोश्त था। और उस हदीस में यह भी है कि इन लोगों ने में से बाज़ ने ख़यानत की और अगले दिन के लिए उठा कर रखा, उसके नतीजे में उनके ऊपर मस्ख़ किया गया, उनको मस्ख़ किया गया। यानी दर हकीकत उन्होंने कहा था नाकुलु मिन्हा, हम इस दस्तरखान से खाएंगे, ये नहीं कहा था कि उसको आइंदा के लिए उठा कर रखेंगे। इस वास्ते बाज़ रिवायतों में है कि जिन लोगों ने ख़यानत की थी उनको पर अजाब का सामना करना पड़ा। लेकिन बहरहाल ये रिवायात ज़रूर हैं, लेकिन कुरान करीम ने कोई बहुत ज़्यादा सराहत के साथ ये बात ज़िक्र नहीं की, और जो बात सराहत से कुरान ने ज़िक्र न की हो उसके बारे में कोई यकीन के साथ कोई मफरूज़ा कायम करना मुनासिब नहीं है। अब उसके बाद अल्लाह ताला महशर का मंज़र बयान फरमाते हैं। एक तो सवाल जवाब महशर का पहले मज़कूर हो चुका है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें बताई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और अब ख़ास तौर पर नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकाम की जो खिलाफ वर्जी की थी और उनको खुदा बना लिया था, उसका ख़ास तौर पर ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला पूछते हैं, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बनाओ, मुझे और मेरी माँ को। आमतौर से जो नसारा हैं वो हज़रत मरियम को खुदा नहीं मानते, उनके यहाँ तस्लीस का जो अक़ीदा है उसमें एक अल्लाह, एक हज़रत मसीह इब्न मरियम और एक हज़रतुल क़ुदस। लेकिन बाज़ फ़िरक़े ऐसे भी थे जो हज़रत मरियम को भी खुदा मानते थे। तो उसकी वजह से दोनों को जमा करते हुए दोनों किस्म के फ़िरक़ों को यह सवाल किया गया कि क्या आपने कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को अल्लाह के बजाय उनको माबूद बनाओ? तो उसके जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया, क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा बी हक़, आपकी ज़ात पाक है,
مجھے میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا کہنے کا. ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا فقد علمتا، تو ضرور آپ کے علم میں آ جاتا، کیونکہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کیونکہ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے کوئی اور بات نہیں کی تھی سوائے اس بات کے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہی بات یہ تھی کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. اور وکنت علیہم شہیدا، اور میں اپنے مخاطبوں کے لیے ایک گواہ تھا اس ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود رہا، ان کے حالات سے واقف رہا. فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب علیہ، تو آپ ہی خود ان کے نگراں تھے. یہاں توفیتنی کا لفظ آیا ہے، اس کے ایک لفظی معنی ہوتے ہیں، ایک عرفی معنی ہوتے ہیں. لفظی معنی ہے کسی چیز کا پورا پورا لے لینا، اور دوسرے عرفی طور پر اس کے معنی وفات دینے کے ہیں یا کسی کے اوپر موت طاری کرنے کے ہیں. تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یعنی پورا پورا لے لینا، اس سے مراد ہوگا آسمان پر اٹھا لینا، کہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا آسمان پر تو پھر اس کے بعد کے حالات تو آپ ہی جانتے تھے. اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں، یعنی جب آپ نے مجھے وفات دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے آسمان پر اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے جب زمین پر نازل فرمایا اور اس کے بعد مجھے طبی موت آئی، اس کے بعد کیا ہوتا رہا میں وہ اس کو نہیں جانتا، اس کے نگراں خود آپ تھے. تو آگے پھر بڑا بندگی سے بھرپور جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان تعذبهم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آخر وہ آپ ہی کے بندے ہیں. اس جملے کی رقت اور اس جملے کی فصاحت اور اس کے اندر جو تاثیر پنہا ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں. یعنی آپ کو کوئی اس کام سے نہ روک سکتا ہے نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کیونکہ آپ پروردگار ہیں، مالک الملک ہیں، خود مختار ہیں، اور آپ کو کسی کی رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں. یعنی یہاں پر ایک طرف یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کو عذاب دینے ہوں تو عذاب دے دیں. پیغمبر عذاب دینے کا اپنی امت کو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ آپ کی قدرت میں سب کچھ داخل ہے، وہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معافی کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل. کیونکہ اقتدار کامل ہے اس واسطے ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، چاہے تو عذاب دیں چاہے تو معاف کر دیں، لیکن آپ کی حکمت بھی کامل ہے، لہذا یقیناً آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یقیناً حکمت پر مبنی ہوگا، تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. یہ آیت ایسی مؤثر اور رقت آمیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز میں مسلسل یہی آیت تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم
فإنک انت العزیز الحکیم، یہی روایت، یہی الفاظ آپ بار بار دہراتے رہے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شفاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا آپ ہی پر میں چھوڑتا ہوں، تفویض کرتا ہوں، آپ جو چاہیں کریں، ان بندوں کو عذاب دیں تو عذاب دے دیں، معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی اور اجازت دی مجھے کہ ہر اس شخص کے لیے میں شفاعت کر سکتا ہوں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں جو صحیح مسلم میں آئی ہے، یہ آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم امتی، اے اللہ میری امت کی طرف نظر رحمت فرما، اور یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے آپ سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی، تو حضرت جبریل نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کو بتایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم عنقریب تمہاری امت کے بارے میں تم کو راضی کر دیں گے اور تمہیں ناخوش نہیں کریں گے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بار بار تلاوت کرنے کے نتیجے میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات فرما دی کہ اگر آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں آخر، اور اگر معاف کر دیں گے تو آپ بڑے قادر مطلق ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں، یعنی معاف کرنے میں آپ کا اقتدار بھی ظاہر ہوگا، آپ کی حکمت بھی ظاہر ہوگی۔ یہاں بظاہر موقع تھا کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ پھر تو آپ بہت بخشنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ بہت قدرت والے ہیں، یعنی آپ کی قدرت ایسی ہے کہ آپ جس کو چاہیں معاف کر دیں، لیکن آپ کی حکمت بھی ہے کہ اس حکمت کے تحت جو آپ کے حکمت کے مطابق ہوتا ہے اس کو معاف کرتے ہیں، اور جس کو جو حکمت کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کو عذاب دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، یعنی وہاں پر کسی کا جھوٹ نہیں چلے گا، جو سچی بات ہے، سیدھی بات ہے، جو وہ بات کہیں گے تو ان کی سچائی ان کو فائدہ پہنچائے گی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات حقیقت اور سچ تھی وہ واضح فرما دی اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا ان کی سچائی، اور یہ خاص طور پر اس طرح فرما دیا کہ جو لوگ دنیا میں وہاں تو ظاہر ہے کسی کو جھوٹ بولنے کا بظاہر امکان نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بولے گا بھی تو فوراً جھوٹ اس کا کھل جائے گا، لیکن بظاہر یہاں پر صادقین سے مراد وہ ہیں کہ جو دنیا میں سچ بول، تو ان کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہاں پر جھوٹ بولتا تھا، یا صدق کے جو شرعی معنی ہے، یعنی آدمی زبان کا بھی سچا ہو اور عمل کا بھی سچا ہو، تو ان کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ اس فائدہ کیا ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگرچہ خالدین فیہا کے معنی بھی ہمیشہ رہنے کے ہیں، لیکن ابدا کے ذریعے اس کی تاکید کر دی کہ بعض اوقات خلود کا لفظ زیادہ دیر ٹھہرنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو یہاں واضح کر دیا کہ نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ، جس میں
جس کی کوئی انتہا نہیں، اس میں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صورتحال انسان کو صرف جنت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان کوئی شکوہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہاں پر جو نعمتیں ہیں گی اس میں تکلیف کا کوئی سوال نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی کہ ان کے دل میں کوئی ادنا وسوسہ بھی کسی شکایت کا آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تکلیف کوئی نہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور پھر آخر میں بڑی زبردست آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وما فیہن، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت بھی، اس کی بادشاہی بھی اللہ ہی کے پاس ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو آیت آخر میں لائی گئی ہے، یہ در حقیقت وہ جتنے بھی احکام اس سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمائے گئے، جتنے عقائد بیان فرمائے گئے، اور بار بار تقویٰ کی جو تاکید کی گئی، اس کو مستحضر کرنے کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے اس سب کی بادشاہی صرف اللہ کے پاس، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر گزرو، اور جو احکام تمہیں بتائے جا رہے ہیں ان میں سے کسی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ من ذالک۔ اس پر سورہ مائدہ مکمل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔